دفتر کا ہیڈ کلرک بہت کرپٹ اور ظالم تھا۔ بنا پیسے لیے غریبوں کی فائل کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ایک دن ایک لاچار کسان آیا اور زمین کے کاغذات کے لیے اپنی بیٹی کے جہیز کے پیسے کلرک کے حوالے کر دیے۔ کلرک نے ہنستے ہوئے پیسے گنے اور رکھ لیے۔ اسی لمحے کسان نے اپنے سر سے پرانی پگڑی اتاری، کمر سیدھی کی اور ایک رعبدار آواز میں بولا۔ اس کسان کا اصلی چہرہ اور شناخت دیکھتے ہی کلرک کو وہیں بیٹھے بیٹھے دل کا دورہ۔ ضلع کچہری کی قدیم اور بسیدہ عمارتوں کے درمیان واقع تحصیل کا وہ دفتر اپنی خستہ حالی اور شکست اور ریخت کے باوجود ایک عجیب سی ہیبت، دبدبا اور پراسراریت رکھتا تھا، جس کی اونچی دیواریں اور کالے رنگ کی دیوہی کل آہنی دروازے سائلین کے لیے کسی قلعے سے ایسے پھاٹک سے کم نہیں تھے، جہاں سے اندر جانا تو شاید آسان ہو مگر عزت و آبرو بچا کر باہر آنا ممکن نہیں تھا۔ جون کا مہینہ اپنے پورے جوبن اور قہر کے ساتھ عروج پر تھا اور آسمان سے برسنے والی آگ نے زمین کا سینہ اس قدر تپا رکھا تھا کہ ننگے پاؤں چلنا محال تھا۔ لو کے گرم تھپیڑے انسانی چہروں کو جھلسا رہے تھے اور فضا میں اڑتی ہوئی گرد و غبار نے ہر چیز کو مٹیالا اور دھندلا کر دیا تھا۔ مگر اس شدید حبس، گھٹن اور جان لیوا گرمی میں بھی دفتر کے باہر لوگوں کا ہجوم کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یہ وہ بدقسمت اور لاچار لوگ تھے جو اپنی زمینوں کے خونی جھگڑوں، وراثت کے انتقال اور فرد ملکیت کے حصول کے لیے صبح سویرے ہی یہاں ڈیرے ڈال لیتے تھے اور پہروں انتظار کی سولی پر لٹکے رہتے تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی کی گہری لکیریں اور آنکھوں میں بے بسی کی ایسی تحریریں لکھی تھی جو شاید اندر ایئر کنڈیشنڈ کمروں یا پنکھوں کے نیچے بیٹھے ہوئے حکمرانوں اور افسرانوں کو کبھی پڑھنا نصیب نہیں ہوتی تھی۔ اس دفتر کا سیاہ و سفید نظام جس شخص کے فولادی پنجے میں تھا، وہ ہیڈ کلرک منشی کرامت علی تھا، جسے لوگ خوف، دہشت اور مجبوری کے عالم میں بڑا بابو کہتے تھے۔ کرامت علی اس دفتر کا محض کلرک نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا بےتاج بادشاہ تھا جس کی مرضی اور منشا کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اور ہوا کا گزر بھی اس کی اجازت کا محتاج نہیں تھا۔ اس کا قلم کسی کی تقدیر بنا سکتا تھا اور کسی کی ہستی بستی زندگی کو برباد کر کے رکھ سکتا تھا۔ 50 سالہ کرامت علی کا حلیہ ہی اس کی اندرونی خباثت، مکاری اور لالچ کا غماز تھا۔ اس کا جسم بھاری بھرکم اور پیٹ باہر کو نکلا ہوا تھا، جو اس کی سالوں کی حرام کی کمائی اور غریبوں کے خون کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی دھسی ہوئی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک تھی جو صرف پیسوں کی کھنک سن کر پیدا ہوتی تھی۔ اس کے دانت پان کے پیک سے رنگے ہوئے تھے اور موٹے سیاہ ہونٹوں پر ہر وقت ایک طنزیہ اور زہریلی مسکراہٹ کھلتی رہتی تھی۔ کرامت علی کا اصول زندگی بہت سادہ اور واضح تھا۔ جس کی جیب میں وزن ہے اس کی فائل میں پہیے لگ جاتے ہیں، اور جو خالی ہاتھ ہے اس کی درخواست دیمک کی نظر ہو جاتی ہے یا ردی کی ٹوکری میں پھینک دی جاتی ہے۔ اس نے رشوت کو اپنا پیدائشی اور قانونی حق سمجھ رکھا تھا، اور اس معاملے میں اسے کسی خدا کا خوف تھا، نہ ہی روز محشر کا ڈر اور نہ ہی قانون کی گرفت کا کوئی اندیشہ، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ قانون کے لمبے ہاتھ بھی اس کی جیب تک پہنچتے پہنچتے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ دفتر کا اندرونی منظر باہر کی تپتی ہوئی دنیا سے بالکل مختلف اور الگ تھلگ تھا۔ جہاں باہر لوگ گرمی میں تڑپ رہے تھے، پیاس سے نڈھال تھے، وہیں اندر کرامت علی اپنے سر پر چلنے والے پرانے چھت پر پنکھے کے نیچے بڑی شان سے براجمان تھا۔ اس کی میز پر فائلوں کے انبار لگے ہوئے تھے جو گرد سے اٹے پڑے تھے اور جن میں مکڑیوں نے جالے بن رکھے تھے۔ ان فائلوں میں کتنے ہی لوگوں کی امیدیں، آرزویں اور نسلوں کے فیصلے دفن تھے، مگر کرامت علی کے لیے یہ محض کاغذ کے بے جان ٹکڑے تھے جنہیں وہ ردی سمجھتا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا نائب قاصد شوکت اس کا دایاں بازو اور رازدار تھا، جو باہر آنے والے سائلین کو چانٹی کرتا اور صرف ان لوگوں کو اندر آنے کی اجازت دیتا جو بابو جی کی مٹھی گرم کرنے کی استطاعت رکھتے تھے اور جو نذرانہ پیش کرنے کا ہنر جانتے تھے۔ آج کا دن بھی معمول کے مطابق شروع ہوا تھا۔ کرامت اپنی کرسی پر نیم دراز ہو کر ہوکے کے کش لگا رہا تھا اور سامنے رکھے ہوئے موٹے رجسٹر میں کچھ اندراج کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرات تھے جنہیں وہ بار بار اپنے میلے اور بدبودار رومال سے صاف کرتا اور ہڑبڑاتا کہ یہ گرمی تو جان لے کر چھوڑے گی۔
शौकत ने मिट्टी के कोने से पानी का गिलास पेश करते हुए खुशामदाना लहजे में कहा। बाबूजी, आज तो साइलिन की तादाद कुछ ज्यादा ही लग रही है। बाहर मेले का समा है, लोग मक्खियों की तरह भनक रहे हैं। करामत अली ने हुक्के का गहरा कश लेकर धुएं के मरगूले फिजा में बिखेरे और इंतहाई रऊनत और हकारत से बोला, भेड़ बकरियों का रेवड़ है शौकत, इनका काम सिर्फ ममियाना और शोर मचाना है। ये 2 टके के लोग समझते हैं कि सरकारी दफ्तर उनके बाप का घर है। जब चाहा मुंह उठाकर चले आए। इन्हें क्या मालूम कि एक फाइल पर दस्तखत करने में कितनी मेहनत लगती है, कितना दिमाग खपाना पड़ता है और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। शौकत ने हंसते हुए तायद की, बिल्कुल बचा फरमाया आपने सरकार। ये जाहिल देहाती क्या जाने कलम की हुर्मत और कुर्सी की ताकत। बस रोते धोते रहते हैं। करामत अली ने रजिस्टर बंद किया और मेज की दराज खोलकर देखी, जहां सुबह से जमा होने वाली रिश्वत की रकम बिखरी पड़ी थी। उसने एक इत्मीनान भरी और हरिसाना नजर नोटों पर डाली और दराज को जोर से बंद कर दिया। ये उसकी रोज की कमाई थी, जो उसकी सरकारी तनख्वाह से कई 100 गुना ज्यादा थी। इसके घर में हर आसाइश मौजूद थी। उसके बच्चे शहर के सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ते थे और पौश इलाके में उसका आलीशान संगे मरमर का मकान जेर तामीर था। ये सब इन गरीब किसानों, बेवाओं और यतीमों के खून पसीने की कमाई थी, जिसे वह बड़ी बेदर्दी और सफाकी से निचोड़ता था। बाहर बरामदे में मौजूद हजूम में एक बूढ़ा और इंतहाई नहीफ इंसान भी मौजूद था, जो सुबह सवेरे से दीवार के साए में बैठा अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। उसका नाम रहीमू था और वो एक गरीब किसान था, जिसके चेहरे पर धूप की शिद्दत और जमाने की सख्तियों ने स्याही मल दी थी। उसकी सफ़ेद दाढ़ी गिर्द से अटी हुई थी और इसके कपड़े, जो कभी सफ़ेद लट्ठे के होंगे, अब मटियाले और पेयोन ज़दा हो चुके थे। उसके सर पर एक पुरानी पगड़ी बंधी थी, जो उसकी खानदानी इज्जत और वकार की इलामत थी। मगर इस वक्त वह पगड़ी भी ढीली पड़ चुकी थी और पसीने से शराबूर थी। रहीमू के लरसते हाथों में एक फाइल थी, जिसे इसने अपनी सीने से ऐसे लगा रखा था जैसे वो इसकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया और आखिरी उम्मीद हो। ये फाइल उसकी आबाई ज़मीन के फ़र्द की थी, जिसे हासिल करने के लिए वो पिछले 6 माह से इस दफ्तर के चक्कर काट रहा था और जूतियां घिसा चुका था। रहीमों की जवान बेटी की शादी तय हो चुकी थी और शादी की तारीख सर पर खड़ी थी, मगर लड़के वालों ने ऐन वक्त पर एक कड़ी शर्त रख दी थी कि शादी तब होगी जब रहीमू अपनी बेटी को जहेज में ज़मीन का वो टुकड़ा देगा जो उसके नाम है। रहीमों के लिए ये ज़मीन का टुकड़ा महज मिट्टी या जायदाद नहीं था, बल्कि उसकी बेटी की खुशी और उसकी ज़िंदगी की ज़मानत था। अगर आज इसे फ़र्द ना मिलती तो इसकी बेटी की बारात वापस लौट जाती और इसकी इज्जत पूरे गांव में खाक में मिल जाती। इसी डर, खौफ और उम्मीद के सहारे वो आज अपनी ज़िंदगी की कुल जमा पूंजी लेकर आया था। उसने अपनी कमर के गिर्द बंधे हुए कुर्ते के डब में वो पैसे छुपा रखे थे, जो उसने अपनी बेटी की जहेज का सामान खरीदने के लिए पाई पाई जोड़ कर रखे थे। उसने अपनी इकलौती दूध देने वाली भैंस बेची थी, अपनी बीवी के बच्चे के जेवर और बालियां गिरवी रखी थी और कुछ रिश्तेदारों से उधार मांगकर ये रकम इकट्ठी की थी। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था कि बेटी की जहेज के पैसे एक जालिम और पेटुक क्लर्क की नज़र होने जा रहे हैं। मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि सीधे तरीके से यहाँ काम होना नामुमकिन है। दोपहर के 2 बज चुके थे और गर्मी की शिद्दत में ज़रा भी कमी नहीं आई थी, बल्कि हब्स बढ़ गया था। दफ्तर का वक्त ख़त्म होने में कुछ ही देर बाकी थी और रहीमों का दिल डूब रहा था। वो बार बार उठकर दरवाजे के पास जाता और झांकने की कोशिश करता, मगर वहां खड़ा वर्दीपोश सिपाही इसे धक्का देकर पीछे कर देता और गाली देकर अपनी जगह पर बैठने का हुक्म देता। रहीमू ने कई बार शौकत की मन्नत समाजत की, उसके पैर भी पकड़े कि खुदा के लिए मुझे एक बार बड़े बाबू से मिलने दो। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। मगर शौकत का दिल भी पत्थर का था। उसने हर बार रहीमू को झड़क दिया और कहा कि बाबूजी अभी मसरूफ है, अभी बड़े साहब लोग और वडेरे बैठे हैं, जब बुलाएंगे तब जाना। रहीमू की आंखों में आंसू तैरने लगे और उसका हलक खुश्क हो गया। उसने अपने फटे हुए होंठों पर जुबान फेरी और आसमान की तरफ देखकर बेबसी से दुआ मांगी, या अल्लाह इस जालिम के दिल में रहम डाल दे। मेरी इज्जत तेरे हाथ में है, मैं बेबस हूँ, मगर तू बेबस नहीं है। दूसरी तरफ अंदर करामत अली अब घर जाने की तैयारी कर रहा था।
اس نے فائلوں کو سمیٹنا اور باندھنا شروع کر دیا تھا اور شوکت کو آواز دی کہ چائے کا آخری دور ہو جائے تاکہ تھکاوٹ اترے۔ شوکت فوراً چائے لے آیا۔ چائے پیتے ہوئے کرامت علی نے پوچھا، باہر کوئی خاص بوٹی اصابی یا مرغا ہے یا بس ٹٹ پونجی اور کنگلے ہی ہیں؟ شوکت نے ایک معنی خیز اور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سرکار ایک بوڑھا صبح سے بیٹھا ہے، بہت بے چین ہے، مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہے، لگتا ہے کوئی بڑی مجبوری ہے۔ اس کے پاس ایک کپڑے کی پوٹلی بھی ہے جسے وہ بار بار ٹٹولتا ہے اور چھپاتا ہے۔ میرا پرانا تجربہ کہتا ہے کہ اس میں مال اور اچھا خاصا مال ہے۔ کرامت علی کی آنکھوں میں لالچ کی وہ مخصوص چمک ابھری جو شکاری کی آنکھوں میں شکار کو دیکھ کر آتی ہے۔ اس نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور اپنی لمبی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، مال ہے تو پھر اسے اتنی دیر کیوں بٹھایا؟ بلاؤ اسے اندر دیکھیں تو صحیح کس کھیت کی مولی ہے اور کتنا وزن رکھتا ہے۔ شوکت نے سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ باہر رحیم امید اور یاس کی کیفیت میں بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ جب شوکت نے اسے کرخت آواز میں پکارا، او بابا ادھر آ، تیری قسمت جاگ گئی ہے، بڑے بابو نے تجھے یاد کیا ہے۔ رحیم کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، وہ لڑکھڑاتا ہوا اٹھا اور جلدی سے اپنی پگڑی درست کی۔ اس نے اپنی فائل کو مضبوطی سے پکڑا اور دل میں دعائیں مانگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں لرزش تھی اور دل کی دھڑکن تیز تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ کسی شیر کی کچھار یا سانپ کے بل میں جا رہا ہے جہاں اس کی بوٹیاں نوچ لی جائیں گی، مگر بیٹی کی محبت نے اسے حوصلہ دیا۔ اس نے سوچا کہ چاہے میرے پاؤں کی جوتیاں گھس جائیں یا مجھے اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھنی پڑے، میں آج فرد لے کر ہی جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے بھیک ہی کیوں نہ مانگنی پڑے۔ رحیم دروازے پر پہنچا اور محلے کو چیلے پردے کو ہٹا کر اندر داخل ہونے کی اجازت چاہی۔ کرامت علی نے اندر سے بھاری اور رعبدار آواز میں کہا، آ جاؤ، اندر آ جاؤ، کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ رحیم ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوا۔ اندر کا ماحول نیم تاریک اور پراسرار تھا اور چھت والا پنکھا دھیمی رفتار سے چل رہا تھا جس کی آواز کسی پرانا خستہ حال انجن کی طرح گونج رہی تھی۔ کرامت علی نے اپنی بڑی سی گھومنے والی کرسی پر براجمان تھا اور اس کے سامنے میز پر ایک پیتل کی نیم پلیٹ رکھی تھی جس پر اس کا نام اور عہدہ کندہ تھا۔ اس نے رحیموں کو اوپر سے نیچے تک ایک طائرانہ نظر سے دیکھا۔ اس کی نظریں رحیموں کے چہرے یا اس کے آنکھوں پر نہیں بلکہ اس کی کمر پر بندھے ہوئے کپڑے پر تھی جہاں پیسوں کی پوٹلی کا ابھار نمایاں تھا۔ کرامت علی کے چہرے پر ایک شاطرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے رحیموں کو بیٹھنے کا اشارہ نہیں کیا بلکہ سرد مہری سے پوچھا، کیا کام ہے بڑے میاں؟ کیوں صبح سے شور بچا رکھا ہے؟ میرا سر کھا گئے ہو؟ رحیموں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل میز پر رکھی اور ہاتھ جوڑ کر بولا، بابو جی میں رحیم ہوں، چک نمبر 4 سے آیا ہوں۔ میری زمین کے فرد کا مسئلہ ہے۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں چکر کاٹتے کاٹتے میرے جوتے گھس گئے ہیں اور ہڈیاں جواب دے گئی ہیں، مگر فرد نہیں ملی۔ اگلے ہفتے میری بیٹی کی شادی ہے، اگر فرد نہ ملی تو میری عزت مٹی میں مل جائے گی، وہ لوگ بارات واپس لے جائیں گے۔ خدا کے لیے مجھ غریب پر رحم کرے اور میرے کاغذات پر دستخط کر دے۔ کرامت علی نے فائل کھولی اور اس کے صفحات کو بڑی بے دلی اور لاپرواہی سے الٹنے پلٹنے لگا۔ اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا، بڑے میاں تمہاری فائل میں تو بہت پیچیدگیاں ہیں، پٹواری کی رپورٹ بھی مکمل نہیں ہے اور انتقال نمبر میں بھی غلطی ہے۔ یہ کام اتنی جلدی نہیں ہو سکتا، اس میں وقت لگے گا، قانونی کارروائی ہے، مہینے 2 مہینے تو لگ ہی جائیں گے۔ یہ صحیح سن کر رحیموں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، بابو جی ایسا ظلم نہ کریں، 2 مہینے تو بہت دور ہے، میرے پاس 2 دن بھی نہیں ہے۔ لڑکے والوں نے صاف کہہ دیا ہے اگر زمین کے کاغذات نہ ملے تو وہ رشتہ توڑ دیں گے۔ میری بیٹی کنواری دہلیز پر بیٹھی رہ جائے گی۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے سر پر پگڑی ہے، اس کا واسطہ ہے آپ کے بھی بچے ہوں گے، میرا کام کر دیں۔ کرامت علی نے فائل میز پر پٹک دی اور غصے سے بولا، یہ سرکاری دفتر ہے، کوئی خیراتی ادارہ یا یتیم خانہ نہیں ہے جہاں تم رو دھو کر کام کرواؤ گے۔ قانون قانون ہوتا ہے اور ہم قانون کے پابند ہیں، اور اگر فائل کچی ہے تو میں دستخط کیسے کر دوں؟ کل کو میری نوکری چلی گئی تو کیا تم مجھے روٹی کھلاؤ گے؟ جاؤ، جا کر پہلے کاغذات پورے کرو پھر آنا۔ رحیمو سمجھ گیا کہ یہ سب بہانے ہیں اور یہ ظالم صرف اپنی جیب گرم کروانا چاہتا ہے۔ اس نے اپنی لاچاری اور انا کو ایک طرف رکھا اور وہ آخری ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے وہ تیار ہو کر آیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا، پھر اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی کمر کے ساتھ بندھی ہوئی گرہ کھولی اور اس میں میلے کچیلے نوٹوں کی گڈی نکالی۔ یہ کل 50,000 روپے تھے جو اس نے اپنی پوری زندگی کی محنت سے جوڑے تھے۔
اس نے وہ پیسے میز پر کرامت علی کے سامنے رکھ دی اور گلوکیر لہر آواز میں بولا، بابوجی یہ میری کل کائنات ہے، میری بیٹی کے جہیز کے پیسے ہیں، میں نے اپنی بھینس بیچ دی ہے، بیوی کے کانوں کی بالیاں بیچ دی ہیں، بس آتے ہی اتنے ہی پیسے بن سکے ہیں، یہ سب آپ کے ہیں، اسے رکھ لیں، بس میری فائل پر دستخط کر دیں، مجھے فرد دے دیں، میں زندگی بھر آپ کا احسان نہیں بھولوں گا اور آپ کے بچوں کو دعائیں دوں گا۔ کرامت علی کی نظریں نوٹوں پر جم گئی۔ اس نے ایک نگاہ رقم پر ڈالی اور دوسری رحیمو کے چہرے پر۔ اس کے لیے یہ رقم کوئی بہت بڑی نہیں تھی، مگر ایک غریب کسان سے اتنی رقم نکلوانا اسے اپنی فتح محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ چلو آج کا خرچہ پانی تو نکلا اور شام کی محفل کا انتظام ہو گیا۔ اس نے بڑی بے نیازی سے ہاتھ بڑھایا اور نوٹوں کی گڈی اٹھا لی۔ اس نے اپنی موٹی انگلی پر تھوک لگایا اور بڑی مہارت سے نوٹ گننے شروع کر دیے۔ 1 2 3۔ اس کی آنکھوں میں ہوس ناچ رہی تھی۔ اسی لمحے سے رحیمو کی بیٹی کی شادی یا اس کی مجبوری کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اسے صرف ان کاغذ کے ٹکڑوں سے غرض تھی جو اس کی مٹھی میں تھے۔ پیسے گننے کے بعد اس نے اطمینان سے سر ہلایا اور نوٹوں کو اپنی دراز میں ڈال کر چابی گھما دی۔ پھر اس نے رحیمو کی طرف دیکھا اور ایک مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا، بڑے میاں تم تو سیانے نکلے، پہلے ہی یہ نذرانہ پیش کر دیتے تو اتنے خوار نہ ہونا پڑتا۔ چلو اب تمہاری فائل بھی دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ اس نے دوبارہ فائل اٹھائی اور قلم ہاتھ میں لے لیا۔ رحیمو یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کی بیٹی کا حق اس ظالم کی دراز میں بند ہو چکا تھا۔ اس کے اندر کا باپ تڑپ رہا تھا، مگر اس کے اندر کا انسان جاگ رہا تھا۔ ایک ایسا انسان جو برسوں سے سویا ہوا تھا، ایک ایسا طوفان جس کی خاموشی کے نیچے پل رہا تھا۔ اس نے کرامت علی کو پیسے دراز میں رکھتے ہوئے دیکھا اور پھر اس کی نظریں کرامت علی کے چہرے پر جم گئی، جو اب بھی طنزیہ مسکرا رہا تھا۔ اچانک رحیمو کے جسم کی زبان بدل گئی۔ اس کا وہ جھکا ہوا کندھا جو بوجھ تلے دبا ہوا لگ رہا تھا سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں جو آنسو سے تر تھی خشک ہو گئی اور ان میں ایک ایسی سرد مہری اور انگارے دہکنے لگے جو کسی عام کسان کی آنکھوں میں نہیں ہو سکتے تھے۔ اس نے اپنے خشک ہونٹوں کو بھینچا اور ایک گہری سانس لی۔ کرامت علی فائل پر جھکا ہوا کچھ لکھ رہا تھا اور اسے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سامنے کھڑا وہ لاچار بوڑھا اب کیا کرنے والا ہے۔ رحیمو نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اوپر اٹھایا اور اپنے سر پر بندھی ہوئی وہ پرانی اور میلی پگڑی اتار دی۔ اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے اور سفید تھے، مگر اس کے ماتھے پر ایک گہرے زخم کا نشان تھا جو پگڑی کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ یہ نشان کسی حادثے کا نہیں بلکہ کسی پرانی جنگ کا لگتا تھا۔ پگڑی کو اس نے بڑے احتیاط اور سکون کے ساتھ کرامت علی کی میز پر رکھ دیا، جیسے وہ کوئی چیلنج پیش کر رہا ہو۔ کرامت علی نے میز پر پڑنے والی چیز کی آواز سن کر سر اٹھایا۔ اس نے دیکھا کہ رحیمو اب وہ گڑ گڑانے والا کسان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اس کا قد کاٹ ہی بدل گیا تھا۔ اس کے چہرے سے بے چارگی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک ایسا رعب اور جلال آ گیا تھا جسے دیکھ کر کرامت علی کا ہاتھ سے چھوٹنے والا قلم چھوٹ گیا۔ رحیمو نے اپنی کمر مزید سیدھی کی اور میز کے دونوں کناروں پر ہاتھ رکھ کر کرامت علی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اس وقت کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ صرف پنکھے کی آواز گونج رہی تھی۔ رحیمو کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری اور اس نے ایک ایسی بھاری اور گونجدار آواز میں بولنا شروع کیا جو کرامت علی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ یہ آواز کسی مظلوم کی نہیں تھی، بلکہ کسی ایسے شخص کی تھی جو فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتا ہو۔ رحیمو نے کہا، منشی کرامت علی، تم نے میری بیٹی کے جہیز کے پیسے تو اپنی دراز میں رکھ لیے اور تمہیں لگا کہ تم نے ایک اور شکار مار لیا، مگر تم بھول گئے کہ ہر شکار کھانے کے لیے نہیں ہوتا۔ کچھ شکار گلے کا پھندا بھی بن جاتے ہیں۔ تم نے میری لاچاری دیکھی، میری پھٹی ہوئی قمیض دیکھی اور میری جھکی ہوئی کمر دیکھی، مگر تم نے میری آنکھوں میں وہ نہیں دیکھا جو تمہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اس کرسی پر بیٹھ کر خدا بن گئے ہو، تمہاری سلطنت میں کوئی تمہیں للکار نہیں سکتا، مگر آج تمہاری بھول ٹوٹنے والی ہے، کیونکہ تم نے جس شخص سے رشوت لی ہے وہ کوئی عام کسان نہیں ہے اور نہ ہی وہ زمین کا ٹکڑا مانگنے آیا ہے، وہ تو کچھ اور لینے آیا ہے جو تمہاری اس دراز میں پڑی ہوئی رقم سے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ کرامت علی ہکا بکا رہ گیا، اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بوڑھا کیا بکواس کر رہا ہے، کیا یہ پاگل ہو گیا ہے یا گرمی کا اثر ہے۔ اس نے غصے سے کچھ کہنا چاہا مگر اس کے حلق سے آواز نہیں نکلی، کیونکہ رحیمو کی نظروں میں ایک ایسا مقناطیس تھا جس نے اسے کرسی کے ساتھ جکڑ دیا تھا۔ رحیمو نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اپنے کرتے کی جیب کی طرف بڑھایا اور کرامت علی کی نظریں اس کے ہاتھ کا تعاقب کرنے لگی۔ خوف کی ایک سرد لہر کرامت علی کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اسے لگا شاید یہ کوئی ہتھیار نکالنے والا ہے، مگر رحیمو نے جیب سے ہتھیار نہیں
बल्कि एक बहुत पुराना और जंग आलूद धाती निशान निकाला और इसे मेज पर पगड़ी के साथ रख दिया। इस निशान पर कुछ मिटा हुआ सा लिखा था, मगर करामत अली इसे पहचानने की कोशिश कर रहा था। रहीमू ने मेज पर झुकते हुए सरगोशी के अंदाज में कहा, पहचाना इसे मुंशी जी? ये वो निशानी है जिसे तुम शायद भूल चुके हो, मगर ये तुम्हें नहीं भूली। आज 20 साल बाद ये तुम्हारे सामने आई है, और ये अकेली नहीं आई, बल्कि अपने साथ एक ऐसा तूफान लाई है जो इस तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी इस मेज और तुम्हारे इस गरूर को बहा ले जाएगा। तुमने कानून को अपनी लोंडी बना रखा था, मगर आज तुम्हें पता चलेगा कि कानून से बड़ा भी एक डर होता है। एक ऐसा डर जो इंसान के दिल की धड़कन रोक देता है और इसे जिंदा लाश बना देता है। अब जरा गौर से देखो मेरे चेहरे को। शायद तुम्हें वो रात याद आ जाए जब तुमने एक फैसले पर दस्तखत किए थे और एक हंसते बसते घर को उजाड़ दिया था। मैं वही माजी हूँ जो लौट कर आया है, और मैं तब तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक हिसाब बराबर न कर लूं। करामत अली की आंखें खौफ से फट गई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें बारिश की तरह बहने लगी। उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अपना माजी एक डरावनी फिल्म की तरह याद आने लगा, और इसके सामने खड़ा ये शख्स अभी से मौत का फरिश्ता लग रहा था। दफ्तर का दरवाजा अभी बंद था, मगर करामत अली को लग रहा था कि उसकी जिंदगी का दरवाजा बंद होने वाला है। और ये कहानी जो एक मामूली रिश्वत से शुरू हुई थी, अब एक ऐसे खौफनाक इंजाम की तरफ बढ़ रही थी जिसका तस्वर भी उसने नहीं किया था। रहीम यानी वो पुरस्कार किसान अब पूरी तरह उस पर हावी हो चुका था, और करामत अली अपनी ही कुर्सी पर एक मुजरिम की तरह सुकड़ गया था। बाहर की गर्मी अब उसे अंदर भी महसूस हो रही थी, मगर यह गर्मी मौसम की नहीं बल्कि उस जहन्नुम की थी जो उसके सामने खुलने वाला था, जो इसे भस्म करने के लिए तैयार थी। दफ्तर के इस नीम तारीख और हद से ज्यादा कमरे में, जहाँ सिर्फ छत वाले पंखे की यकसानियत उभरी और दाद देने वाली आवाज गूंज रही थी, उस वक्त जैसे थम सा गया था। करामत अली की सांसें उसके सीने में अटक गई थी, और उसकी आंखें इस जंगालू धाती निशान पर जमी हुई थी जो रहीमू ने मेज पर पगड़ी के साथ रखा था। यह निशान कोई आम लोहे का टुकड़ा नहीं था, बल्कि एक ऐसा खूनी इस्तेआरा और माजी का एक ऐसा जिंदा सबूत था जिसे देखते ही करामत अली के जहन के बंद दरीचों में 20 साल पुरानी गिरद हटना शुरू हो गई थी, और एक ऐसा भयानक और लर्जा खेज मंजर नवा उभर कर सामने आ रहा था जिसे वो अपनी याददाश्त के गहरे कब्रिस्तान में दफन कर चुका था। रहीमों की वो झुकी हुई कमर, जो कुछ लम्हे पहले तक जमाने के बोझ तले दबी हुई थी, अब किसी तनी हुई कमान की तरह सीधी हो चुकी थी, और इसके चेहरे पर पड़ी हुई गहरी झुर्रियां, जो कुछ देर पहले लाचारी और बेबसी की दास्तान सुना रही थी, अब उनमें एक ऐसा रौब, जलाल और हीबत थी जो सिर्फ इन लोगों के चेहरे पर होती है जो जिंदगी और मौत के खेल में मौत बांटने का हुनर जानते हैं। करामत अली ने अपने खुश्क और कांटेदार हाथों पर जुबान फेरने की कोशिश की, मगर इसका हलक रेत की तरह खुश्क हो चुका था और कांटों की तरह चुभ रहा था। उसके दिमाग में खतरे की हजारों घंटियां एक साथ बजना शुरू हो गई थी, क्योंकि उसने इस देहाती निशान को पहचान लिया था। यह निशान उस इलाके के बदनाम जमाना और खौफ की इलामत समझे जाने वाले बागी गिरोह का था, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े जागीरदारों, वडेरों और पुलिस अफसरों की नींदें हराम हो जाती थी, और जिनके साय से भी लोग पनाह मांगते थे। रहीमू ने करामत अली की आंखों में उभरने वाले इस शदीद खौफ को भांप लिया, और उसके लबों पर एक जहरीली और फतहमंदाना मुस्कुराहट फैल गई। उसने मेज पर मजीद झुकते हुए अपनी भारी पाटदार और गूंजदार आवाज में कहा, क्यों मुंशी जी, याददाश्त पर जोर डाल रहे हो, या याद आ गया है कि यह जंग आलूद निशान किसका है और इसके पीछे कौन सी दास्तान छुपी है? अगर याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। ये उसी सुल्तान का निशान है जिसकी आबाई जमीन तुमने 20 साल पहले मुखालफिन से भारी रिश्वत लेकर एक जालिम वडेरे के नाम कर दी थी, जिसके पूरे खानदान को तुम्हारे एक दस्तखत और एक झूठी गवाही ने मौत के घाट उतार दिया था। करामत अली के जिस्म एक सर्द झुरझुरी पे दौड़ गई और इसका खून जमने लगा। सुल्तान, ये नाम उसके लिए मौत का परवाना और दहशत की अलामत था। 20 साल पहले सुल्तान एक आम और मेहनती किसान था, बिल्कुल इसी रहीमों की तरह जो अपनी ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए इसी दफ्तर में आया था। करामत अली ने उसी वक्त भी अपनी आदत के मुताबिक यही किया था जो उसने आज किया। उसने मुखालिफ पार्टी से नोटों की गड्डियां लेकर सुल्तान की ज़मीन के कागजात में हेर फेर की थी, जिसके नतीजे में होने वाले ख़ाननी तसादुम में सुल्तान का हंसता बसता घर जल कर राख हो गया, और उसके बूढ़े माँ बाप और जवान भाई बेदर्दी से मारे गए थे। सुल्तान इसी वक्त अपनी जान बचाकर फरार हो गया था, और फिर इसने वो रास्ता इख्तियार कर लिया था जो वापसी का रास्ता नहीं होता। वो पहाड़ों और जंगलों में चला गया था, और इसने अपना कानून खुद बना लिया था। लोग कहते थे कि सुल्तान मर चुका है या पुलिस मुकाबले में मारा गया है, मगर आज वो जिंदा सलामत मौत बनकर और माजी का हिसाब लेने
کرامت علی کے سامنے کھڑا تھا۔ رحیمو نے کرامت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ تم نے سوچا ہوگا کہ وہ سیدھا سادہ اور ان پڑھ کسان مر گیا، مٹی میں مل گیا ہوگا، مگر منشی جی کسان مرتا نہیں ہے۔ وہ بیج کی طرح ہوتا ہے جسے تم جتنا مٹی میں دباؤ گے وہ اتنا ہی طاقتور اور تناور درخت بن کر نکلے گا۔ میں نے 20 سال انتظار کیا ہے اس ایک لمحے کا، اس دن کا جب میں تمہاری آنکھوں میں وہی بے بسی اور لاچاری دیکھ سکوں جو اس دن میرے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں تھی، جب تم نے اسے دھکے دے کر دفتر سے نکالا تھا اور اس کی پگڑی اچھالی تھی۔ آج تم اسی کرسی پر بیٹھے ہو، اسی دفتر میں ہو، مگر اختیار تمہارے پاس نہیں، میرے پاس ہے۔ فیصلہ میرا ہوگا اور سزا بھی میری ہوگی۔ کرامت علی نے ہکلاتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں بولنے کی کوشش کی۔ سلطان، تم تو اشتہاری ہو، مفرور ہو، پولیس تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ اگر میں نے شور مچا دیا تو… رحیمو نے ایک زوردار اور طنزیہ کہا لگایا جس سے کمرے کی دیواریں لرز اٹھی اور فضا میں ارتعاش پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا، شور مچاؤ گے منشی جی؟ کس کو بلاؤ گے؟ باہر کھڑے سپاہی کو جو تمہارے ٹکڑوں پر پلتا ہے، یا اس پولیس کو جو میرے نام سے تھر تھر کانپتی ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں یہاں اکیلا آیا ہوں؟ اس پورے دفتر کے باہر اور آس پاس میرے آدمی بھیس بدل کر کھڑے ہیں۔ تمہارا وہ نائب قاصد شوکت جو تمہیں پانی پلاتا ہے اور تمہارے تلوے چاٹتا ہے، اس کی کن پٹی پر اس وقت میرے ساتھی کی بندوق ہے۔ تم اس کمرے میں قید ہو منشی جی، اور یہ قید جیل کی سلاخوں والی نہیں بلکہ تمہارے اپنے اعمال اور گناہوں کی قید ہے، جہاں سے رہائی ممکن نہیں۔ رحیمو نے میز پر رکھے ہوئے نوٹوں کی گڈی اٹھائی جسے کرامت علی نے کچھ دیر پہلے اپنی دراز میں ڈالا تھا، مگر رحیمو نے اسے کب واپس نکالا کرامت علی کو پتہ بھی نہ چلا۔ رحیمو نے نوٹوں کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، یہ کاغذ کے ٹکڑے جن کے لیے تم اپنا ضمیر بیچا، اپنا ایمان بیچا اور انسانیت کی تذلیل کی، ان کی کیا اوقات ہے میرے سامنے؟ میں آج چاہوں تو اسے تمہاری پوری میز کو نوٹوں سے بھر دوں اور چاہوں تو اسی میز پر تمہاری لاش بچھا دوں، مگر میں تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا۔ موت تو بہت چھوٹی اور معمولی سزا ہے تمہارے لیے۔ میں چاہتا ہوں تم پل پل مرو، خوف سے، دہشت سے، اور اس احساس کے ساتھ کہ تمہاری زندگی کی ڈور اب اس شخص کے ہاتھ میں ہے جسے تم نے کبھی کیڑا سمجھ کر مسل دیا تھا۔ کرامت علی کا دل سینے میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا بایاں بازو سن ہو رہا ہے اور سینے میں ایک شدید اور ناقابل برداشت دباؤ بڑھ رہا ہے۔ یہ خوف کا دباؤ تھا جو اس کی شریانوں کو بڑھا رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر اس کا ہاتھ لرز رہا تھا کہ گلاس میز پر الٹ گیا اور پانی فائلوں پر پھیل گیا۔ رحیمو نے اس کی یہ حالت دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، کیا ہوا منشی جی؟ پیاس لگ گئی؟ حلق سوکھ گیا؟ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے اور تم ابھی سے ہانپنے لگے۔ وہ جو باہر تم غریبوں کو پانی تک نہیں پینے دیتے تھے، آج تمہارے سامنے پانی ہے مگر تم پی نہیں سکتے۔ یہی وہ مکافات عمل ہے جسے تم ساری زندگی بھاگتے رہے، مگر آج وہ تمہیں پکڑ چکا ہے۔ رحیمو کرسی گھسیٹ کر کرامت علی کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان صرف میز کا فاصلہ تھا۔ رحیمو کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اس کے لہجے میں درد اور غصہ ملا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یاد ہے منشی جی جب میری بہن کی شادی تھی اور میں تمہارے پیروں میں گرا تھا کہ میرے فرض دے دو ورنہ بارات واپس چلی جائے گی؟ تم نے کیا کہا تھا؟ تم نے کہا تھا قانون جذبات نہیں دیکھتا، کاغذ دیکھتا ہے، اور کاغذ تب چلتے ہیں جب پہیے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے سب کچھ بیچ کر تمہیں پیسے دیے تھے، مگر تم نے پھر بھی کام نہیں کیا۔ میری بہن نے ذلت کے ڈر سے خودکشی کر لی تھی، اس کی لاش کنویں سے ملی تھی۔ وہ منظر آج بھی میری آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتا ہے اور مجھے سونے نہیں دیتا۔ تم نے صرف ایک کسان کو نہیں لوٹا تھا، تم نے ایک بھائی کی عزت کو لوٹا تھا، ایک باپ کے بڑھاپے کو لوٹا تھا۔ آج میں اسی بہن کا جہیز لینے واپس آیا ہوں، مگر اس بار میں پیسے دینے نہیں آیا بلکہ تمہاری جان لینے آیا ہوں، تمہاری سانسیں گننے آیا ہوں۔ کرامت علی کو اب یقین ہو چلا تھا کہ آج اس کی زندگی کا آخری سورج ڈوبنے والا ہے۔ اس نے سلطان کے بارے میں سن رکھا تھا کہ وہ رحم نہیں کرتا، وہ ظالموں کا حساب چکانے کے لیے مشہور تھا اور اس کی عدالت میں معافی کی گنجائش نہیں تھی۔ کرامت علی نے منت سماجت کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑایا، سلطان مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں تمہارے سارے پیسے واپس کر دیتا ہوں، میں سود سمیت ادا کر دوں گا۔ میں تمہاری زمین کے کاغذات ابھی بنا دیتا ہوں، جو کہو گے کر دوں گا، بس میری جان بخش دو۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا واسطہ ہے۔ رحیمو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی پیشانی کی رگیں تن گئی۔ اس نے میز پر زور سے مکہ مارا اور شیر کی طرح گرجا، بند کرو یہ ڈرامہ منشی۔ جب تم دوسروں کے معصوم بچوں کے منہ سے نوالا چھینتے تھے تب تمہیں اپنے بچے یاد نہیں آئے؟ جب تم بیواؤں کو رلاتے تھے اور یتیموں کا حق کھاتے تھے تب تمہیں رحم نہیں آیا؟ جب موت سر پر کھڑی ہے، ناچ رہی ہے، تو تمہیں بچے یاد آ رہے ہیں؟ یہ پیسے جو تم نے میری دراز میں رکھے ہیں، یہ تمہارے کفن کے پیسے ہیں۔
میں نے یہ ڈرامہ صرف اس لیے رچایا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا 20 سال میں تمہارے اندر کا انسان جاگا ہے یا نہیں۔ میں نے تمہیں ایک آخری موقع دیا تھا منشی۔ اگر آج تم مجھے بوڑھے لاچار کسان پر رحم کھا لیتے اور بنا رشوت کے کام کر دیتے تو شاید میں تمہیں معاف کر دیتا اور واپس چلا جاتا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ سانپ کی فطرت ڈسنا ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو جائے۔ تم سدھرنے والے نہیں ہو، تم نے اپنی موت خود چنی ہے اور اس دستاویز پر دستخط تم نے خود کیے ہیں۔ کرامت علی کا سانس پھولنے لگا۔ اسے لگا کہ کمرے کی ہوا ختم ہو گئی ہے اور آکسیجن کی جگہ زہر بھر گیا ہے۔ وہ اپنی قمیض کا بٹن کھولنے کی کوشش کرنے لگا مگر اس کی انگلیاں اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ باہر پولیس ہے، قانون ہے، کچہری ہے، مگر اس وقت اس بند کمرے میں قانون سے بڑا ایک ڈر موجود تھا، ایک ایسا مجرم جو قانون کی پہنچ سے بہت دور تھا اور جس کا انصاف گولی اور بارود سے ہوتا تھا۔ رحیمو نے جیب سے ایک چھوٹی سی چاندی کی ڈبیاں نکالی اور اسے بڑے اطمینان سے کھول کر اس میں سے نسوار کی ایک چٹکی میں منہ میں رکھی۔ اس کا انداز اتنا بے پرواہ اور سکون والا تھا جیسے وہ کسی پارک میں بیٹھا ہو یا چائے خانے میں ہو۔ یہ بے پرواہی کرامت علی کے لیے مزید اذیت اور کوفت کا باعث تھی۔ رحیمو نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، منشی جی، میں تمہیں گولی نہیں ماروں گا، گولی کی موت تو بہت آسان ہوتی ہے، ایک لمحے میں سب ختم ہو جاتا ہے، درد کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں تمہیں وہ موت دوں گا جو تم نے میری بہن کو دی تھی، گھٹ گھٹ کر مرنے والی موت، تڑپ تڑپ کر مرنے والی موت۔ میں تمہیں یہیں بیٹھا دیکھوں گا کہ تمہاری سانسیں کیسے کھڑتی ہیں اور تمہارا یہ کرپٹ اور کالا دل کیسے بند ہوتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ ڈر جاتا ہے تو اس کا دل اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ میں آج اسی بات کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ خوف انسان کو کیسے مارتا ہے۔ کرامت علی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، جسے سلطان کے چہرے کی جگہ کبھی اس کے مردہ بہن کا چہرہ نظر آتا، کبھی اس کے بوڑھے باپ کا اور کبھی ان ہزاروں سائلین کا جنہوں نے اسے ذلیل کیا تھا۔ اس کے کانوں میں ان کی بددعائیں اور چیخیں گونجنے لگی۔ اسے لگا کہ کمرے کی دیواریں سکڑ رہی ہیں اور چھت اس پر گر رہی ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی کہ شاید وہ دروازے تک پہنچ سکے اور باہر بھاگ سکے، مگر اس کے ٹانگوں میں جان نہیں تھی۔ وہ مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ کرسی پر ہی ڈھیر ہو گیا اور اس کا سر پیچھے کی طرف لڑک گیا۔ رحیمو نے اسے اٹھتے دیکھ کر روکا نہیں بلکہ اطمینان سے بیٹھا رہا اور بولا، بیٹھ جاؤ منشی جی، اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو حساب باقی ہے۔ ابھی تو تم نے ان تمام لوگوں کے نام سننے ہیں جن کی زندگیاں تم نے برباد کی۔ ابھی تو تم نے اس آگ کی تپش محسوس کرنی ہے جو تم نے دوسروں کے گھروں میں جلا گائی تھی۔ دیکھو باہر سورج ڈوب رہا ہے، کھڑکی سے دیکھو وہ آخری کرنیں ختم ہو رہی ہیں اور تمہاری زندگی کا سورج بھی اس کے ساتھ ہی ڈوب جائے گا۔ یہ تمہاری آخری شام ہے، اسے غور سے دیکھ لو اور الوداع کہہ دو۔ کمرے میں مکمل اور ہوکا دینے والا سناٹا تھا۔ صرف کرامت علی کی بھاری اکھڑتی ہوئی اور خرخراہٹ زدہ سانسوں کی آواز آ رہی تھی جو کہ کسی پرانے اور خراب انجن کی طرح چل رہی تھی۔ رحیم یعنی سلطان اپنی جگہ سے اٹھا آہستہ اور دھیمے قدموں سے چلتا ہوا کرامت علی کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ کرامت علی کی گردن کرسی کی پشت پر بے جان ہو کر ڈھلک گئی تھی اور اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں جن میں خوف اور وحشت ہمیشہ کے لیے جم گیا تھا۔ سلطان نے اپنا بھاری ہاتھ کرامت علی کے کندھے پر رکھا تو کرامت علی کا پورا جسم زور سے کانپ اٹھا جیسے اسے ہزاروں والٹ کا کرنٹ لگا ہو۔ سلطان نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی، منشی جی، ڈر لگ رہا ہے نا؟ یہ وہی ڈر ہے جو تم دوسروں کو بیچتے تھے، جس کی تجارت تم روز کرتے تھے۔ تم قانون کا ڈر دکھاتے تھے، پولیس اور جیل کا ڈر دکھاتے تھے اور غریبوں کی جیبیں کاٹتے تھے۔ آج دیکھو قانون سے بھی بڑا ایک ڈر تمہارے سر پر کھڑا ہے، یہ موت کا ڈر ہے۔ اور موت کو کوئی رشوت نہیں دی جا سکتی۔ موت کو تم اپنے جعلی فائلوں میں نہیں چھپا سکتے، نہ ہی اس کی تاریخ بدل سکتے ہو۔ موت کا کوئی ہیڈ کلرک نہیں ہوتا جسے تم پیسے کھلا کر واپسی بھیج دو۔ یہ اٹل ہے اور یہ آ گئی ہے، تمہاری دہلیز پار کر چکی ہے۔ کرامت علی کا سینہ درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے دل کو لوہے کی مٹھی میں لے کر مسل رہا ہے اور اس کی پسلیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ اس کے منہ سے سفید جھاگ نکلنے لگی تھی اور وہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید وہ پانی مانگ رہا تھا یا شاید معافی مانگ رہا تھا یا کلمہ پڑھنا چاہتا تھا، مگر الفاظ اس کے گلے میں ہی دم توڑ رہے تھے اور آواز ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ سلطان نے میز پر رکھے ہوئے پانی کا گلاس کو دیکھا جو گر چکا تھا اور جس کا پانی فائلوں کو بھگو رہا تھا۔ پھر اس نے کرامت علی کی طرف دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ پانی بھی تمہیں نصیب نہیں ہوا منشی، یہ اللہ کا انصاف ہے۔ تم نے لوگوں کو پیاسا مارا تھا، آج تم خود پیاسے مرو گے، تمہارا حلق سوکھا رہے گا۔ سلطان نے کرامت علی کی میز کی دراز کھولی اور اس میں سے اپنی دی ہوئی 50,000 کی رقم واپس نکال لی۔ یہ وہی پیسے تھے جو رحیمو نے بیٹی کے جہیز کے لیے دیے تھے۔
سلطان نے وہ پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور کہا یہ پیسے میری بیٹی کے نہیں ہیں، یہ میری اس بہن کے کفن کے پیسے ہیں جو تم نے کھائے تھے۔ میں اپنا مال واپس لے رہا ہوں اور تمہارا مال تو یہیں رہ جائے گا۔ تمہاری یہ رشوت کی کمائی، یہ حرام کے نوٹ سب یہیں اسی دراز پہ سڑے کے، کوئی تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا۔ اگر کچھ ساتھ جائے گا تو وہ یہ خوف ہے جو تمہاری آنکھوں میں ہے، اور وہ بددعائیں ہیں جو تمہارے گلے کا توق بنی ہوئی ہے۔ کرامت علی کی آنکھیں اب پتھرا رہی تھی، اس کے جسم کی حرارت ختم ہو رہی تھی اور موت کی ابدی سردی اس کے وجود میں اتر رہی تھی۔ اس نے آخری بار کوشش کر کے سلطان کی طرف دیکھنے کی چاہ کی، مگر اس کی بینائی جواب دے گئی تھی۔ اس کے سامنے صرف اندھیرا تھا، گھپ اندھیرا۔ سلطان نے دیکھا کہ کرامت علی کا جسم ایک زوردار جھٹکے کے ساتھ اکڑا، اس کے پیروں نے زمین کو رگڑا اور پھر ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کی گردن ایک طرف لڑک گئی اور اس کو کھلی ہوئی نور آنکھیں خلا میں کسی نادیدہ چیز کو گھورنے لگی۔ ہیڈ کلرک بچی کرامت علی، جو اس دفتر کا فرعون تھا، اپنی کرسی پر اپنے ہی ظلم کے بوجھ تلے دب کر مر چکا تھا۔ اسے کسی نے گولی نہیں ماری تھی، نہ کسی نے خنجر کاٹا تھا، اسے اس کے اپنے خوف اور مکافات عمل نے مارا تھا۔ اس کے اپنے ضمیر کے بوجھ نے اس کی جان لے لی تھی۔ سلطان نے اس کی نبض چیک نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب ڈر حد سے بڑھ جائے تو روح جسم میں نہیں ٹھہرتی، وہ پرواز کر جاتی ہے۔ سلطان نے میز پر رکھی ہوئی اپنی میلی پگڑی اٹھائی اور اسے دوبارہ اپنے سر پر باندھ لیا۔ اس نے اپنی کمر کو تھوڑا جھکایا، اپنے چہرے کے تاثرات بدلے، دوبارہ وہی بوڑھا اور لاچار رحیم بن گیا۔ اس نے وہ زنگ آلود دھاتی نشان بھی اٹھا لیا جو اس نے بطور ثبوت اور چیلنج پیش کیا تھا۔ اب وہاں سوائے کرامت علی کی لاش کے اور کوئی ثبوت نہیں تھا۔ سلطان نے ایک آخری اور حقارت بھری نظر کرامت علی کی لاش پر ڈالی اور زیر لب کہا، حساب برابر ہوا منشی، اب تم اپنی فائل لے کر اوپر والے کے پاس جاؤ۔ وہاں رشوت نہیں چلتی، سفارش نہیں چلتی، وہاں صرف انصاف ہوتا ہے۔ سلطان نے بڑے اطمینان و سکون سے دفتر کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ باہر برآمدے میں ابھی بھی کچھ لوگ موجود تھے اور گرمی کی شدت برقرار تھی۔ نائب قاصد شوکت چائے کی ٹرے اٹھا رہا تھا۔ شوکت نے رحیمو کو باہر آتے دیکھا تو طنزیہ انداز میں پوچھا، کیوں بابا جی، کام ہو گیا یا ابھی اور دھکے کھانے میں بڑا وقت لگا ہے؟ اندر رحیمو نے اپنی آنکھوں میں وہی پرانی بے بسی اور عاجزی لا کر کہا، بیٹا بڑے بابو آرام کر رہے ہیں، وہ سو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب کوئی اندر نہ آئے، وہ بہت تھک گئے ہیں، انہیں تنگ نہ کرنا۔ شوکت نے ہنس کر کہا، ہاں بھائی، مال کما کر تھک ہی جاتا ہے بندہ، تو جا تیرا کام ہو گیا ہوگا۔ رحیمو نے سر ہلایا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا بھیڑ میں گم ہو گیا۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ وہ بوڑھا اور کمزور کے ساتھ جو ابھی باہر نکلا ہے وہ دراصل موت کا سوداگر تھا اور دفتر کے اندر ایک لاش چھوڑ آیا ہے۔ شوکت کچھ دیر بعد چائے لے کر اندر گیا تو اس نے دیکھا کرامت علی کرسی پر سر ٹیکے عجیب انداز میں پڑا ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید بابو جی واقعی سو گئے ہیں۔ اس نے میز پر چائے رکھی اور آواز دی، سرکار چائے پی لیں، ٹھنڈی ہو رہی ہے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ شوکت نے آگے بڑھ کر کرامت علی کے کندھے کو ہلایا تو اس کا جسم ایک بے جان بوری کی طرح ایک طرف لڑک گیا اور اس کا خوفناک چہرہ سامنے آیا جس پر ابھی تک دہشت اور اذیت کے آثار نمایاں تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی تھی اور منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی۔ شوکت کے ہاتھ سے ٹرے چھوٹ گئی اور وہ چیخ مار کر باہر بھاگا، ارے لوگو دوڑو، غضب ہو گیا، بڑے بابو کو کچھ ہو گیا ہے، وہ مر گئے ہیں۔ دفتر میں بھگدڑ مچ گئی، لوگ اندر گھس آئے۔ کسی نے کہا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، کسی نے کہا گرمی لگ گئی ہے، مگر اصل حقیقت صرف وہ خاموش دیواریں جانتی تھی جنہوں نے سلطان کی گرجدار آواز اور کرامت علی کی آخری سسکیاں سنی تھی۔ تھوڑی دیر میں پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی پہنچ گئی۔ تھانے دار نے لاش کا معائنہ کیا اور میز پر پڑی فائلوں کو دیکھا۔ وہاں کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو قتل کی طرف اشارہ کرتی۔ بظاہر یہ طبی موت لگ رہی تھی، جسم پر کوئی نشان نہیں تھا، مگر تھانے دار کی نظر میز کے ایک کونے پہ پڑی جہاں انگلی سے گرد پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ یہ شاید اسی وقت لکھا گیا تھا۔ تھانے دار نے غور سے پڑھا، وہاں ٹیڑھے میڑھے حروف میں لکھا تھا، سلطان واپس آیا تھا۔ یہ پڑھ کر تھانے دار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کے ہاتھوں سے فائل گر گئی۔ وہ پرانا افسر تھا اور سلطان کے نام، اس کے ماضی اور اس کے انداز سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، بلکہ یہ سلطان کی واپسی کا پیغام ہے اور یہ خاموش قتل ہے۔ اس نے فوراً اپنے ماتحتوں کو حکم دیا کہ علاقے کی ناکہ بندی کر دو، تمام راستے سیل کر دو۔ سلطان زندہ ہے اور وہ یہیں کہیں موجود ہے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ سلطان ہوا کے جھونکے کی طرح آیا تھا اور طوفان کی طرح چلا گیا تھا۔ وہ بھیڑ میں گھل مل کر کہیں دور نکل چکا تھا جہاں قانون کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دفتر کے باہر کھڑے سائلین حیران تھے کہ اتنا صحت مند اور طاقتور بابو اچانک کیسے مر گیا، مگر ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ ظلم کا پیٹ چاہے
کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، موت کا نوالا اس سے بڑا ہوتا ہے۔ کرامت علی کی لاش کو ایمبولینس میں ڈالا جا رہا تھا اور لوگ باتیں کر رہے تھے کہ بیچارہ گرمی برداشت نہیں کر سکا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنے گناہوں کی تپش برداشت نہیں کر سکا تھا۔ وہ ڈر جو اس نے ساری زندگی دوسروں کے دلوں میں بٹھایا تھا، آج اسی ڈر نے اس کی جان لے لی تھی۔ کہانی کا یہ ایک اس بات کا گواہ بن گیا کہ جب زمین پر انصاف بکھرنے لگتا ہے اور قانون کی آنکھوں پر پٹی بن جاتی ہے، تو پھر قدرت ایسے کرداروں کو بھیجتی ہے جو ترازو کو برابر کرتے ہیں۔ رحیمو یا سلطان، وہ جو بھی تھا، اس نے ثابت کر دیا تھا کہ قانون سے بڑا بھی ایک ڈر ہوتا ہے، اور وہ ہے مکافات عمل کا ڈر، جو کسی بھی وقت کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتا ہے، چاہے وہ ایک لاچار کسان کی شکل ہو یا ایک زنگ آلود دھاتی نشان کی شکل۔ کرامت علی کی فائل ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی اور اس پر مہر لگ چکی تھی، ایک ایسی مہر جو کبھی مٹ نہیں سکتی تھی۔ ختم شد۔